اب جانا میں نے آخرت کے میدان میں، وہاں میرے پاس سامان نہیں، اور کوئی شخص بوجھ مجھے اپنے گناہوں کا مجھے خود بوجھ اٹھانا پڑے گا، من ہے تو، ٹن ہے تو، 10 ٹن ہے تو۔ قرآن مقدس نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے گناہوں کا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کے گناہوں کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ پریشانی ہر ایک ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابنیہ، ماں باپ بہن بھائی بیٹے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں گے۔ کچھ دوستوں نے غلط فہمی اس سیاق پر لگی کہ صاحب قیامت کے دن جو لوگوں نے مشہور کر لیا کہ حضور سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہاں تو قرآن مقدس تو فرماتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھائے گا نہیں، تو یہ غلط فہمی ہوئی۔ آیا کریمہ کا ترجمہ بڑا واضح ہے، ترجمہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ میں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی اپنا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرا اپنا بوجھ ہی 10 من ہے، میں آپ کو کیسے اٹھاؤں گا؟ مگر اس آیت کریمہ کے تحت پیارے محبوب نہیں آتے، اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول اللہ کا اپنا کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کہہ رہے اٹھائیں گے۔ اس پر کوئی اعتراض ہے جس نے اپنے گناہوں کو بوجھ لگا ہوا ہے، محبوب تو معصوم ہے، ان کا تو گناہ ہے ہی نہیں، ان کا بھی گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رسول ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کو پہچانے گا کوئی نہیں، پہچان ہوگی، حیرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور خواتین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مردوں کو واضح فرماتے ہیں، ہمیں بھی واضح فرمائیں، مرد تو ہم پر غالب آ گئے، ہر وقت وہی اپنے گھیرے میں حضور لوٹتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بھی سناؤں گا۔ حضور اگلے دن خواتین کے مجمع میں واضح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جس کے چھوٹے 3 بچے، نابالغ 3 بچے فوت ہو گئے، وہ قیامت کے دن اسے جنت میں لے جائیں گے۔ ہم حوصلہ دلا رہے تھے خواتین کو، کیونکہ چھوٹے بچوں پر زیادہ روتی ہیں۔ وہی عرض کی ایک خاتون نے یا رسول اللہ آپ نے 3 کا ذکر کیا ہے اور جس کے 2 مرے، چھوٹے بچے 2 مر گئے، فرمایا وہ بھی اسے جنت میں لے جائیں گے۔ یہی یا کسی اور جگہ پھر یہ سوال ہوا کہ حضور یہ تو وہ بچوں والیوں کو تو ذکر ہو گیا کہ جن کے نابالغ بچے فوت ہوں گے اور وہ انہیں قیامت کے دن بچے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، آپ کا جس کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گی؟ جس کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گی؟ میرے آپ کی ایمان جانے کو والے فرماتے کوئی بات نہیں، بچہ نہیں ہے تو میں تو ہوں، اگر اس کا کوئی بچہ نہیں ہے تو میں تو ہوں۔ اب یہ بچے کیسے لے جائیں گے؟ کھڑے ہوئے چوک میں گزرگاہ پر، یہ معصوم بچے گزرگاہ پر کھڑے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، یہ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی سوجھ بوجھ عقل فکر دے دے گا کہ یہ چھوٹا بچہ 5 سال کا ہے، 4 کا ہے، 3 کا ہے، چھوٹا ہے، وہ پہچانے گا کہ یہ میری ماں جا رہی ہے، وہ پہچانے گا کہ یہ میرا بابا جا رہا ہے۔ اب اس سے جب ایک نابالغ بچہ چھوٹا معصوم اربوں خربوں لاتعداد دنیا کے اندر کھڑا ہو کر اپنی ماں کو پہچان سکتا ہے، اپنے باپ کو پہچان لے گا، تو مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، وہ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ وہ کیسے پہچانیں گے؟ میری غلط فہمی ہوگی کہ
میں نے غلط سمجھ لیا کہ قیامت کا رش ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور پہچانا نہ جا سکے گا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا، اور محبوب کا بوجھ ہے ہی نہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی اتارا۔ اس حدیث پاک میں دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں یہ جو تمہاری دنیا ہے، زندگی ہے، یہ آخرت کا فارم ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس میں بولو، جو کچھ بو سکتے ہو بولو، بیج سکتے ہو بیج لو، اگا سکتے ہو اگا لو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، محنت کر لو، یہ آخرت کو فائدہ دے گا۔ جو کچھ یہاں تمہارا عمل ہوگا، قیامت کو تم اس کا سلا مل جائے گا۔ اب کھیتیاں، زمین، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ عقل مند کاشتکار زمیندار وہ ہے جو سخت زمین کو نرم کر لے، ہل چلا کر، ٹریکٹر چلا کر، پہلے وہ نرم تو ہو، بیج کو قبول تو کرے، اس میں بیج کے گلے کے آثار تو ہو، پہلے سخت کو نرم کر لے۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بیج ڈال دیتا ہے۔ مومن کو بھی چاہیے، ایماندار کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کی زمین دل کی سخت ہے کہ بندے اس کے سامنے مرنے سے رحم نہیں آتا، قتل کرتا ہے رحم نہیں آتا، غریب فقیر درویش ہے رحم نہیں آتا، اپنی حالت پر اسے افسوس نہیں ہوتا، اگر اس کا دل اتنا ہی پتھر ہو جائے، اسے چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا حل چلا کر دل کو نرم تو کر لے، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ اپنے دل کو نرم کر لے۔ جب یہ نرم ہو جائے تو پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج ڈال دے، بیج ڈال دے۔ اب زمین ہوگی اس لائق، چونکہ دل کی زمین اس لائق ہوگی، اب اس کا بیج اگے گا۔ کیا اب کافی اتنے ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ پھر پانی بھی دے ساتھ، اسے شرم کی آنسوؤں کا پانی دیا کرے، حیا کی آنسوؤں کا پانی دیا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے شرم کے آنسوؤں کا ذکر فرمایا ہے، اور دین کے اندر حیا اور شرم کے آنسو بہنے والے آنسو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی ہے نہیں، وہ اس کے ساتھ پھر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں، گھاس پھوس پیدا ہو جائے، عقل مند زمیندار اسے کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بیل کو نقصان دے، میرا بیج برباد ہو جائے۔ مجھے بھی چاہیے اگر میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا بیج ہے اور دین کی بیج ہے تو پھر مجھے ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں یہ بیج جو میرے دل میں بویا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، میں نے ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کا پودا اگ کر میرے بیج کو خراب کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری دل کی بیماریاں، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، یہ ساری وہ بوٹیاں ہیں جو ایمان کے پودے کو خراب کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہیں۔ تو مجھے چاہیے کہ یہ بھی صاف رکھوں، اگر حسد کا پودا پیدا ہو گیا تو اسے نکال دوں، تمے کا پودا پیدا ہو گیا، بوٹا پیدا ہو گیا تو بیٹی سے نکال دوں، دشمنی کی جو صورت ہوگی تو اسے ختم کر دوں، تاکہ یہ میرے لگایا اور بیج جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ پروان چڑھے، اور جب یہ پروان چڑھے گا بیج تو پھر محبت کے پھول کھلیں گے، پیار کے پھول کھلیں گے، ایمانداری کے خلاف ظاہر ہوں گے، اصلاح معاشرہ کی اصلاح کے لیے لوگوں کے کام آنے والی چیزیں مجھ سے سرزد ہوگی، اور لوگ چاہیں گے کہ یہ پودا جو میرے دل میں لگا ہے اس سے فائدہ حاصل ہو،
اس طرح سے میں اور آپ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دل میں ایک پودا لگا کر اس کی آبیاری کر کے اصلاح معاشرہ کا سبب ہم اچھی طریقے سے بن سکتے ہیں. پانی دیتا رہے. کیا یہی کافی ہے؟ نہیں. اب ضروری ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے, باڑ بھی اگاڑے. میں کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتا ہوں. میں کھیتی کی باڑی کیا ہے؟ میرے خیال میں باڑی یہ ہے کہ باڑ کرنا, اس کی حفاظت کرے, دیوار بنا دے, خاردار تار جو ہے وہ کھینچ لے, کوئی اور ایسے پودے لگا دے جنہیں کراس کر کے اندر جانور نہ جا سکے. یہ ساری سوچیں. اگر یہ ہوگی, یہ باڑ بھی ہوگی, تو پھر میری اس کھیتی کی حفاظت اور زیادہ ہوگی. اب میں توبہ استغفار عبادات کے ساتھ, نماز کی پنجگانہ ادائیگی کے ساتھ اپنی عمل صالح کی باڑ کر لوں. یہ بہترین قسم کی حسین باڑ ہے. قرآن مقدس نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز کی باڑ ہوگی. اب رائے کی نماز تو روکتی ہے بے حیائی سے, برائی سے, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے آدمی نماز بھی پڑھتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سود بھی لیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, کٹ بھی توڑتے ہیں. تو نماز میں روکا تو نا. ایک ہے نسخے کا استعمال. مجھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو یہ نزلہ ہے, تو یہ نسخہ پی لے, یہ دیسی دوائی پی, مگر پرہیز کرنا. تو یہ کھانسی ہے, یہ نسخہ ہے, یہ کھا, دوائی پی, پرہیز کر, ترش شے سے پرہیز کر, ٹھنڈی شے سے پرہیز کر. اب نسخہ وہ مکمل ہے, نسخہ ٹھیک صحیح پورا ہے, اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ نسخے کی کمزوری تو نہیں ہے, وہ تو میری بے احتیاطی ہے. میں نے نسخے پر عمل نہیں کیا. مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ نسخہ ہے, پی, صبح شام یہ دوائی استعمال کر, مگر ٹوشی سے بچنا, برف سے بچنا, فلاں شے سے بچنا. وہ میں بچتا نہیں. اب اس میں نسخے کا میرا کیا قصور ہے؟ قصور میری بے احتیاطی کا ہے. یہی ہے نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے, مگر حکیم مطلق نے, رب کائنات نے نمازی کو بچنے کا بھی, احتیاط کا بھی تو حکم دیا, وہ میں احتیاط نہیں کرتا. اب کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں. پھر اچھا زمیندار جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت آندھی آ جائے, سخت بارش آ جائے, ژالہ باری ہو جائے اور میری کھیتی تباہ ہو جائے. دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ایسی صورت نہ ہو, تیز بارش نہ ہے جس سے میری کھیتی برباد ہو جائے, آندھی نہ ہے جس سے خراب ہو جائے. مجھے بھی چاہیے کہ اگر میرے دل میں عشق و محبت کی رونق ہے, نیکی کے جذبات ہیں, تو میں اپنے رب العزت سے دعا بھی کیا کروں کہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جو کچھ تو نے مجھے نیکی دی ہے اسے بربادی سے بھی بچا لینا. اور اللہ کے ساتھ نماز کے بعد یہ دعا بھی کریں. اور پھر یہ کافی نہیں, آگے آخر تک کسان زمیندار کہتا ہے خدا کرے یہ کھیتی کی کٹائی ٹھیک وقت پر ہو جائے اور صحیح ہو جائے, صحیح ہو جائے. میری بھی کھیتی کی کٹائی کا وقت ایک معین ہے جس کے متعلق فرمایا لا تستقدمون ساعۃ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون. لا کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم سیمنٹڈ مکانوں میں بھی ہوگے تو موت آ جائے گی. لدرکتم الموت, موت میں پالے گی, چھوڑے گی نہیں. وہ میری کٹائی کا وقت ہے ہمارے سالے کی. خدا کرے کٹائی بھی ٹھیک ہو گئی, کٹائی بھی ٹھیک ہو گئی. میں نے اپنے وہ سارا جل چٹھی کو اکٹھی نہیں کر لی, خوشے سٹی اکٹھے ہو گئے. اب پھر یہ کافی نہیں. میں کہتا ہوں, کسان کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ ٹھیک ٹھاک غلہ دانے ہو جائیں اور خریت کے ساتھ یہ غلہ منڈی میں پہنچ جائیں.
ایسا نہ ہو کہ میرا ڈھیر گندم کا جو بیر کھیتوں میں لگایا ہے وہ آ کر چور آئے اور رات لے جائیں. ایسا ہوتا رہتا ہے. ڈھیر تو پڑا ہے میرے پاس گلے کا گندم کا 5 من ہے, مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکو آ جائے اور رکھوالے کو باندھ دے اور سارے ٹرکوں پر لاد کر لے جائیں. اے میرے اللہ, یہ وقت بھی ہے, اس وقت میرے ایمان کا ڈاکو شیطان وہ بہت ہی خبیث ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے. نجم الدین کبریٰ شیخ ہیں مولانا امام فخر الدین رازی کے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث مفسر فقیہ گزرے ہیں, بہت بڑے عالم, تفسیر کبیر ان کی کتاب ہے. یہ فوت ہونے لگے تو شیطان آ گیا. شیطان نے کہا کہ راضی فخر الدین لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل بھی کہ ایک نہیں کئی ہے. امام فخر الدین راضی نے اس کی دلیل توڑ دی. اس نے پھر دلیل دی, پھر توڑ دی, پھر دلیل دی, پھر توڑ دی. بڑا زبردست مباحثہ ہوا. شیطان انہیں ایمان سے دور کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا. امام راضی شیطان کی دلیلوں کو توڑتے رہے, ہر دلیل کو پاس کیا. دیر گزر گئی. 100 میل پر قریب نجم الدین کبریٰ جلیل القدر ولی ان کے شہر 100 میل پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں. نگاہ ملائک نے 100 میل سے دیکھا کہ میرا مرید پھنس گیا, میرا عقیدتمند شیطان کے نظر میں آ گیا, اور وہ دلیلیں دے رہا ہے. راضی دلیلیں توڑتے چلے جا رہے ہیں. وہیں سے چلو پانی لیا اور چھینٹا مارا, جو راضی کے چہرے پر چھینٹا پڑا, اور فرمایا کہ فخر الدین کہہ دے بغیر دلیل کے مانتا ہوں خدا ایک ہے. ورنہ یہ بے ایمان کے لیے چھوڑے گا نہیں. تو اس وقت غلہ تیار ہو کر کھانا آنے تک میری امیدیں رہتی ہیں خدا جلال سے. اس طرح میرے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی امیدیں اپنے رب جلال سے وابستہ رکھنی چاہیے. اور پھر یہی نہیں, منڈی میں یہ 500 غلہ, میرا غلہ منڈی میں آ گیا ہے, گندم آ گئی ہے, تو کیا کافی ہے میرے لیے؟ زمیندار کے لیے اطمینان کافی نہیں. پھر بھی بیچارہ پریشان ہے. غلہ منڈی میں پہلے گئی ہے جن سے پریشان پھر ہے. جب دیکھیں بولی کیسی لگتی ہے. اب دیکھیں کہ اس گندم کے خریدار جو آتے ہیں وہ میری گندم کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں. بولی میں سود ہار کیا بنتی ہے, پھر بھی ڈرتا ہے, پھر بھی ڈرتا رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بولی غلط لگ جائے, ایسا نہ ہو وہ کہہ دے کہ یہ گندم خراب ہے. میری ایمان کا ڈھیر محفوظ طریقے سے قبر میں پہنچ گیا ہے. یہ منڈی ہے, غلہ منڈی, میری قبر غلہ منڈی ہے. اس میں میرا یہ ڈھیر ایمان کا پہنچا. اب بھی پریشان ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ اس کی قیمت ٹھیک لگ جائے, اس کی قیمت ٹھیک لگ جائے. اور بولی لگتی ہے ماذا تقول فی حق حاضر رجل. فرشتے کہتے ہیں بتا منظور نذیر مشیر, بتا اس حسین چہرے والے کی متعلق تیرا کیا نظریہ ہے, بتا اس کے متعلق تیرا کیا نظریہ ہے. اگر میں کہہ دیتا ہوں یہ میرے دین ایمان کی آتا ہے تو بیٹے بولی اچھی لگ گئی, میری جنس کی قیمت شاندار پڑ گئی, میرا غلہ جو تھا وہ کام آ گیا. شروع سے لے کر ہل چلانے سے لے کر کاٹنے تک, پکنے تک, کاٹنے تک, گانے تک, منڈی میں لانے تک, مارکیٹ میں آنے تک, بولی کے لگنے تک, جتنی میری محنت تھی آج اس کا مجھے پھل مل گیا کہ قیمت بھی اچھی لگ گئی.
میں نے کہہ دیا میں پہچانتا ہوں کہ میرے دین ایمان کیا کم سکھائے، تو پھر فرشتے کہہ دیں گے نم تمام العروس، سو جا اب بس تیرے امتحان ہو گیا، اب میرا مال بک گیا ہے، قیمت لگ گئی ہے، نم کو نومت العروس، جیسے دن بجے کی نیند سوتی ہے سو جا، قیامت تک سوتا ہے۔ اب حکم ہوتا ہے حساب کتاب کے بعد کہ سو جا، یہ نہیں حکم کسی حدیث میں نہیں کہ پھر اس کی روح کو نکال لیا جائے۔ میں نے فرشتوں کے سامنے باتیں کی ہیں، حساب کتاب ہوا ہے، اپنی جنس پیش کی ہے، میری بولی لگی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے مال کی قیمت پڑ گئی ہے، میں نے محبوب کو پہچانا ہے، سب کچھ میں نے باتیں کی، حیات ہے تو باتیں کر رہا ہوں، میرے اندر قوت گویائی ہے، طاقت ہے تو بات کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح کو پھر قبض کر لیا جائے اور پھر قیامت کو اٹھایا جائے کہ نہیں، اب یہ قیامت آئے 18 کروڑ سال کے بعد، 50 کروڑ سال کے بعد آئے، مگر میری حیاتی قبر میں حیاتی ہے، تیری حیاتی ایماندار کی حیاتی قبر میں زندگی ہی ہے، اس کا نام ہے برزخ۔ مولانا شاہ احمد درانی، ان کی یاد سے ہی پچھلے جمعے سے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں، تیری یاد آئی، کچھ نہیں ہو سکتا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، لیکن مجھے ایسے واقعات سے سبق سیکھنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، یہ میری زندگی عالم خلق ہے، میرے بابا ماں سب چلے گئے، مولانا چلے گئے، ہم نے چلے جانا ہے، اس دنیا میں رہ کر اپنی کھیتی کو مجھے محفوظ طریقے سے منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ خدا ہم سب کو خاتمہ ایمان پر کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و علی صحبہ۔